اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری، سبق نمبر 1، المقامۃ الثانیہ، دوسرا مقامہ الحلوانیہ، یعنی جس کا نام حلوانیہ ہے۔ آج ہم اس سبق کا پہلا پیراگراف پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین کے ان راستوں پر استقامت اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ علامہ حریری المتوفیٰ 516 ہجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، حکل حارث بن حمام، روایت کی ہے حارث بن حمام نے، قالا کہا، کلفتو میں مشتاق ہوا، میں شوقین ہوا، مجھے یہ کام کرنے کے لیے بہت زیادہ آتش شوق نے بھڑکایا۔ کلفتو میں مشتاق ہوا، مز جب سے میتوت ہٹا دیے گئے، عنی مجھ سے، التمائم تعویذ، یعنی جب سے مجھ سے تعویذ ہٹا دیے گئے تو میں مشتاق ہوا۔ تمائم تعویذوں کو کہتے ہیں، یہ جمع ہے تمیمہ کی۔ تمیمہ ایک تعویذ اور تمائم بہت سارے تعویذ۔ ونیتت اور باندھ دیے گئے، بھی مجھے العمائم امامے، اور مجھے کیا باندھ دیے گئے؟ امامے۔ میتوت جو ہے یہ بھی ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اور نیتوت بھی ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ عمائم امامہ کی جمع ہے۔ ایک دفعہ ترجمہ سنیں، کلفتو میں مشتاق ہوا، مز جب سے میتوت ہٹا دیے گئے، عنی مجھ سے، التمائم تعویذ، ونیتوت اور باندھ دیے گئے، بیل امائم مجھے امامے۔ اب اس کی تشریح کیا ہے کہ پرانے دور میں یہ رواج تھا کہ جب بچہ نابالغ ہوتا تھا اس کے گلے میں تعویذ ہوتے تھے، اور ان تعویذوں کے بہت سارے فوائد ہوتے تھے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا تھا کہ سب جانتے تھے یہ معصوم بچہ ہے، یہ نابالغ ہے، اس کی غلطیوں پر اسے درگزر کیا کرتے تھے، اور وہ ایک خاص قسم کا نصاب سیکھتا تھا جو کہ نابالغ بچے سیکھتے ہیں، اور جب وہ بالغ ہو جاتا تھا تو اس کے تعویذ ہٹا کر اس کے سر پہ امامہ باندھ دیا جاتا تھا، اس لیے تاکہ اب اس بچے کو بھی یہ معلوم ہو جائے، ادراک ہو جائے کہ یہ کیا ہے، یہ اب بالغ ہو گیا ہے، یہ اب شعور کی عمر اس کی شروع ہو گئی، سمجھنے کی عمر اس کی شروع ہو گئی ہے، اب یہ سمجھدار ہو گیا ہے، اب اس نے غلطیاں بھی کم کرنی ہیں، اب اس نے مزید سیکھنے کی خود ہی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ تھے ارد گرد رہتے تھے، گاؤں میں رہتے تھے، راستے میں رہتے، سفر میں جو لوگ ہوتے تھے، وہ بھی دیکھتے تھے کہ جس بچے کے سر پر امامہ باندھا ہوا ہے یہ بچہ بالغ ہے، سمجھدار ہے، اور اس سے لوگ پھر اس کو وہ کام اس کی کیپیسٹی کے مطابق دیتے تھے، اس کی سامنے جو بات کرتے تھے اس کے ساتھ وہ اس کے اپنے لیول کے مطابق بات ہوتی تھی۔ تو یہ بڑا فائدہ ہوتا تھا اس دور میں۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے خاندان کا بڑا ہاتھ تھا، والدین بڑے انوالو تھے۔ آج کل تو ٹیوٹرز کے حوالے کر دیا جاتا ہے، نیٹ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کس سمت جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کب بالغ ہوئے ہیں، کب بالغ نہیں ہوئے۔ بچوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری بلوغت کی عمر کیا ہے، بلوغت کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ موٹیویشن ملتی ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھر کے چھوٹے بچوں اور بڑے بچوں کی تربیت کے لیے کم از کم حد فاصل ضرور طے کرنا چاہیے کہ یہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو اس انداز میں ڈیل کرنا ہے، یہ بچہ بڑا ہے اور اسے اس انداز میں ڈیل کرنا ہے۔
علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں بے ان اغشا، اب انہوں نے یہ ابھی ایک بات بیان ہوئی ہے کہ تعویذ گلے میں کیوں لٹکائے جاتے تھے اور امامہ کیوں پہنا جاتا تھا۔ اب میں جس چیز کا میں مشتاق ہوں اس مشتاق ہونے کا ابھی ذکر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کلف تو یعنی کہ کس چیز کے وہ مشتاق، ابھی وہ ذکر نہیں ہوئے، ابھی وہ ذکر ہو رہا ہے کہ میں کس چیز کا مشتاق ہوا، بے ان اغشا، یہ کہ میں حاضر ہوا کروں، یہ کہ میں حاضر ہوا کرو حاضر ہوگا معان الادب، ادب کی مجالس میں، ادب کی مجالس میں، معان کہتے ہیں مجلس کو بھی، منزل کو بھی، گھر کو بھی، ٹھیک ہے، نشست کو بھی کہتے ہیں، تو ادب کی مجلس میں حاضر ہوا کروں، وَأُنْدِيَ إِلَيْهِ، اور کمزور کیا کروں، لاغر کیا کروں، الیہ اس کی طرف، رکابت طلب، طلب کی سواری کو، یعنی جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جس وقت کسی سواری کو چلاتے ہیں، سواری کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، پرانے دور میں یہ سواریاں ہوتی تھیں، اونٹنیاں ہوتی تھیں، گھوڑے ہوتے تھے، تو جس گھوڑے کو، جس اونٹنی کو زیادہ استعمال کیا جاتا تھا وہ کمزور ہو جایا کرتی تھی، اس کے مقابلے میں وہ اونٹنی اور وہ گھوڑے یا وہ اونٹ جو ہیں جن کو استعمال کم کیا جاتا تھا وہ کمزور نہیں ہوتے تھے، وہ تگڑے تھے، وہ چست و چالاک نہیں تھے، بلکہ وہ موٹے ہو جاتے تھے۔ اب یہ تشبیہاً کہا ہے، تشبیہاً کہا ہے کہ میں کثرت کے ساتھ بار بار جاؤں ادب کی مجلس میں، یہ انہوں نے کہا کہ میں طلب کی سواری کو کمزور کروں، یعنی اپنی طلب کو اس کی غذا دے کر، طلب کی پیاس کو اس کا علم کا پانی دے کر، علم کا پانی دے کر میں اس کو سیراب کروں، یعنی کہ میں جا کر جو ہے وہ اپنی ٹانگیں کمزور کروں، جا کر تشبیہاً کہا ہے کہ میں اپنی سواری کمزور کروں تاکہ میں کثرت سے جاؤں، یعنی اس چیز کا میں مشتاق ہوا کہ میں کثرت کے ساتھ ادب کی مجالس میں جایا کروں۔ بے ان اغشا، اس بات کا کہ اغشا میں حاضر ہوا کروں معان الادب، ادب کی مجلس میں، وَأُنْدِيَ، اور میں کمزور کروں، الیہ اس کی طرف سفر کرتے ہوئے، رکابت طلب، طلب کی سواری کو۔ بھئی ایسا کیوں ہے؟ کہا لِأَعْلَقَ، تاکہ میں حاصل کروں، من ہو اس سے، بما یکون، جو ہو، لی میرے لیے، زینتاً زینت، آراستگی، خوبصورتی، عزت، بین الانام، لوگوں کے درمیان، بین الانام، لوگوں کے درمیان۔ اب یہاں سے ایک چیز ظاہر ہو گئی کہ جو عزت ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے لوگوں کے درمیان، وہ علم کی وجہ سے آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اچھے علم پڑھے ہوئے لوگ ہیں، عالم ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ماہر ہیں، ان کے پاس ایک فن ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ڈال دی ہے، وہ ان کی ذاتی عزت نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ جو صفت اللہ نے لگا دی ہے علم کی، انہوں نے سیکھا ہے، محنت کی ہے، تو ارد گرد کے تمام لوگ جو بھی ان کے ساتھ وابستہ ہیں یا ان کو ملنے والے ہیں، ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں ان کی محبت ہوتی ہے جو علم والے ہوتے ہیں۔ علامہ حریری بھی آپ کو یہ موٹیویشن دے رہے ہیں، یہ ترغیب دے رہے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ آپ بھی پڑھیں، آپ بھی شوق سے علم سیکھیں، آپ بھی شوق سے علم کی مجالس میں بیٹھیں، شوق سے یہ باتیں سیکھیں تاکہ آپ کو بھی عزت ملے۔ میں کہہ رہا ہوں تاکہ کیا ہو، لِأَعْلَقَ، تاکہ میں حاصل کروں، من ہو اس سے، بما یکون، جو ہو، لی میرے لیے، زینتاً زینت، بین الانام، لوگوں کے درمیان، مخلوق کے درمیان، وَمُزْنَتًا، یہاں یار بڑا شدت کے ساتھ جو سیکھنے کا شوق ہے بیان ہوا ہے، بڑا شدید شوق بیان ہوا ہے، بڑے مزے کا۔ کہتے ہیں میں اس چیز کا بھی مشتاق ہوا، یہ جو عطف ہے پیچھے کلفتوں کے اوپر ہی ہے، ٹھیک ہے، وَمُزْنَتًا، اور وہ مجلس میرے لیے پانی والا بادل ثابت ہو، آئے ہائے، کیا پانی والا یعنی جس کی طرف میں جاؤں مجلس کی طرف، وہ مجلس میرے لیے پانی والا بادل ثابت ہو، ٹھیک ہے، وَمُزْنَتًا، اور وہ پانی والا، بارش والا بادل ہو، عند العوام، پیاس کے وقت، کس کے وقت؟ کہتے ہیں جس وقت شدید ترین پیاس لگی ہوتی ہے
اس میں انسان کو دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی، صرف پانی چاہیے ہوتا ہے ٹھنڈا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ جس بندے کو علم کا شوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں علم کی محبت ڈالتا ہے، وہ اسی طرح علم کا بھی پیاسا ہوتا ہے اور علم کے ساتھ ہی اس کی پیاس بجھتی ہے، جس طرح ایک پیاسا بندہ پانی کے لیے تڑپتا رہتا ہے، اس طرح یہ علم کا پیاسا علم کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ تو علم کی بڑی شان ہے، آپ نے احادیث میں پڑھی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ بھی بیان ہوگی۔ آج کے سوالات لکھ لیجئے۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ اس پورے پیراگراف کا لفظ بلفظ ترجمہ یاد بھی کریں، لکھیں بھی اور سنائیں بھی۔ نمبر 2، اس پیراگراف کے کسی ایک جملے کی نحوی ترکیب کریں۔ سوال نمبر 3، اس پیراگراف سے اسم فعل حرف الگ الگ کر کے ان کی علامتیں بھی لکھیں، ان کے معنی بھی لکھیں۔ سوال نمبر 4، اس پیراگراف میں وہ لفظ الگ کریں اور ان کے معنی لکھیں کہ جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی وہ کس طرح؟ رکاب لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، طلب لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آخری یہ لکھیں کہ آج آپ نے اس پیراگراف سے کیا کچھ سیکھا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔